جب ایک خیال نے زندگی بچا لی۔ زندگی کا سب سے بڑا امتحان اکثر اس وقت آتا ہے جب انسان کو سب سے کم توقع ہوتی ہے، اور فیصلہ وہی قابل تعریف ہوتا ہے جو سوچ کر، صبر سے اور انجام کو دیکھ کر لیا جائے۔ آج کی کہانی ایک ایسے ہی نوجوان کی ہے، جنید احمد کی، جس کی زندگی ایک پل کے غصے میں بربادی کے کگار تک پہنچ گئی تھی، لیکن پھر ایک تصور نے، ایک سوچ نے سب کچھ بدل دیا۔ دلی کے جنوب میں ایک غریب لیکن عزت دار محلہ تھا۔ تنگ گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، بچوں کی ہنسی، اور ہر دروازے کے پیچھے اپنی ایک جدوجہد بھری کہانی۔ ایسے ہی ایک گھر میں رہتا تھا جنید احمد، ایک سیدھا سادہ پڑھا لکھا نوجوان، دو بہنوں کا اکلوتا بھائی، ماں باپ کی آخری امید اور پورے گھر کا سہارا۔ جنید کا سپنا تھا کہ اس کی بہنیں ڈاکٹر بنے اور اس کا چھوٹا سا گھر خوشیوں سے بھر جائے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ مفلسی اس کی ہر صبح کا امتحان لیتی تھی اور ہر رات کا تصور تھکا دینے والا ہوتا تھا۔ ایک دن ایک معمولی سی بات پر محلے کے ایک بدتمیز لڑکے سے جنید کی کہاسنی ہو گئی۔ پہلے زبانیں چلیں، پھر ہاتھ، لوگ بیچ بچاؤ کر کے دونوں کو الگ کر تو دیے، لیکن جنید کا چہرہ غصے سے لال تھا، دل میں بدلے کی آگ تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف ایک منظر گھوم رہا تھا، دشمن کا جھکا ہوا سر۔ وہ گھر پہنچا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور الماری سے اپنے والد کی لائسنسی پستول نکال لی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر آنکھوں میں نفرت کا طوفان تھا۔ اس وقت جنید کے پاس عقل نہیں، صرف غصہ تھا، لیکن تبھی اسے اپنے کالج کے ایک دوست کی بات یاد آ گئی: اگر کبھی زندگی میں کوئی سخت فیصلہ کرنا ہو تو پہلے اسے اپنے تصور میں، اپنے خیالوں میں پورا کر لو، انجام تک، پھر دیکھنا کیا واقعی وہ قدم اٹھانا چاہیے یا نہیں۔ جنید پستول ہاتھ میں لیے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور تصور کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ اس نے سوچا، وہ اس لڑکے کے پاس گیا، 3 گولیاں ماری، لڑکا وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں محلے میں شور مچ گیا، پولیس آئی، جنید گرفتار ہوا، اخباروں کی سرخیاں بنی: نوجوان نے غصے میں قتل کر دیا۔ اگلے ہی منظر میں عدالت، وکیل، چشمدید گواہ، اور پھر سزا۔ عدالت نے جنید کو سزائے موت سنا دی۔ اب تصور میں جنید جیل کی کال کوٹری میں تھا۔ ماں ہر ہفتے ملنے آتی، مگر اب ان کے چہرے پر رونق نہیں، صرف آنسو تھے۔ بہنیں ہر بار ایک ہی سوال کرتی: بھیا اب ہمارا کیا ہوگا؟ ان کی آنکھوں کی چمک بجھ چکی تھی، ان کی تعلیم کا سپنا مقدمے کی فائلوں کے نیچے دب گیا تھا، گھر کی ہر چیز بک چکی تھی، محلہ اب اسی کو کوستا تھا جس نے ایک لمحے کے غصے میں سب کچھ جلا ڈالا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب جنید کو پھانسی پر لے جایا گیا، آنکھوں پر پٹی، ہاتھ بندھے ہوئے، کانپتے قدم، اور پھر جیسے ہی پھانسی کا پھندا اس کے گلے تک پہنچا، تصور کا 30واں منٹ پورا ہوا۔ آنکھ کھلی تو زندگی بچ گئی تھی۔ جنید نے آنکھیں کھولی، وہ اب بھی اپنے کمرے میں تھا، پستول اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن اب وہ ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کی روح تصور میں ہی پھانسی سے جھول چکی تھی۔ اس نے پستول واپس الماری میں رکھ دی، ایک لمبی سانس لی اور بہنوں کے کمرے میں گیا۔ وہ دونوں پڑھائی کر رہی تھی، آنکھوں میں خواب، چہروں پر معصومیت۔ جنید نے مسکرا کر کہا: میری پیاری بہنوں، دل لگا کر پڑھو، تمہیں ڈاکٹر بننا ہے اور مجھے تمہارا سہارا بننا ہے۔ وہ دن جنید کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اس نے صبر کیا، تصور کیا اور اپنے غصے کو شکست دی۔ کچھ ہی مہینوں میں اسے ایک بینک میں نوکری مل گئی، دن رات محنت کی، بہنوں کی پڑھائی پھر سے شروع کروائی۔ وقت بدلا، حالات بدلے، آج اس کی دونوں بہنیں ڈاکٹر بن چکی ہیں، ماں باپ کی آنکھوں میں سکون ہے اور جنید کی پیشانی پر عزت کی چمک ہے۔ مگر جنید آج بھی جب کبھی اکیلا بیٹھتا ہے تو خود سے کہتا ہے: اگر میں نے اس دن 30 منٹ تصور میں نہیں گزارے ہوتے تو آج سب کچھ ختم ہو گیا ہوتا۔
آپ کے لیے پیغام: غصہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے لیکن سوچ اسے نور دیتا ہے۔ جو انسان تصور میں انجام دیکھ لے وہ حقیقت میں گناہ سے بچ جاتا ہے۔ صبر صرف انتظار کا نام نہیں، یہ فیصلے سے پہلے رک جانے کا ہنر ہے، اور ایک لمحہ اگر سوچ کر گزارا جائے تو پوری زندگی سنور سکتی ہے۔ دوستو، زندگی روز امتحان لیتی ہے، لیکن پاس وہی ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے، جو غصے میں بھی سوچ لیتا ہے، اور جو فیصلے سے پہلے اس کا انجام دیکھ لیتا ہے۔ سوچ کر چلنا ہی سمجھداری ہے، اور تصور میں انجام دیکھ لینا ہی اصلی عقل مندی۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔